السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نئے ٹاپک پہ بات کروں گا۔ میں نے کبھی جو ہے اس پر ویڈیو نہیں بنائی۔ ایک جنگ کے دوران آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہیں پڑاؤ ڈالا تو وہاں پہ صحابہ کرام انصار جو تھے انہوں نے شکایت کی کہ ہماری بیویاں جو ہیں ہمیں تنگ کرتی ہیں، بلا وجہ مطالبے کرتی ہیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھوڑا ان کو ڈانٹ ٹپٹ کر کے تھوڑا سمجھا لیا کرو، اتنا بھی بیوی کو سر پہ نہ بٹھاؤ کہ وہ جو ہے تمہاری عزت بھی نہ کرے، اتنا بھی اس کو ڈانٹ ٹپٹ نہ کرو کہ وہ کسی اور کے ساتھ چلی جائے یا پھر تم سے نفرت کریں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کی روشنی میں فرمایا کہ خیرکم لأہلی خیرکم لأہلی، کہ تم جو ہے وہ تم میں سے بہتر وہی ہے جو اپنے اہل و عیال اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بہتر ہے، خوش رہتا ہے۔ تو اسی لیے ایسا ہرگز نہیں ہے کہ عورت کو مارنا نہیں چاہیے، ہاں سمجھانے کے لیے ہلکا پھلکا مارنا چاہیے، کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کہا تو صبح کچھ صحابیات جو ہے صحن نبوی میں آئیں، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ہمیں مارا ہے، پیٹا ہے، آپ انہیں سمجھائیے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلوایا کہ تم نے یہ کیا کیا، اتنا مارنا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، میں نے یہ نہیں کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ ان کو سمجھانا، ڈانٹ ڈپٹ میں رکھنا، ان کو سختی دینا، یہ تو اسلام میں ہے۔ جیسے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قرآن پاک میں ہے کہ اگر جب آپس میں جھگڑا ہو تو اس کو جو ہے بستر علیحدہ کر دو۔ یہ جو بستر الگ کرنا ہے تو اس کو سمجھانے کے لیے ہے۔ جب بستر الگ ہوگا، دیکھنے والے روز دیکھتے ہیں کہ ساتھ ہی سوتے ہیں، ایک ہی چارپائی، آج دو لگی ہوئی ہیں، تو پوچھیں گے اس کو، شرم سے اس کا جو ہے ناک ڈوبے گا کہ میں کیا بتاؤں ان کو۔ تو کوشش کرے گی، عورت سے علیحدگی جو ہے وہ بڑی فائدہ مند ہے، تو اس کو اپنی اصلاح کرنے کی کوشش ہوگی۔ تو اسی لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتنا عورت کو سختی نہ دو کہ تم سے باغی ہو کر کسی اور کے ساتھ چلی جائے، اتنا بھی نرم نہ بنو کہ وہ پھر بھی تمہیں چھوڑ کر جا سکتی ہے، یا پھر تمہاری ہر وقت تمہارے دوستوں میں، تمہارے والدین کے سامنے تمہاری بے عزتی ہو، تمہاری عزت کا خیال نہ کرے۔ تو میانہ روی رکھنا چاہیے۔ اسی لیے جیسے بزرگ فرماتے ہیں کہ بچہ اور بیوی اور مونچھ کے بال جہاں رکھو گے وہاں رہیں گے۔ آپ مونچھوں کو جو ہے اوپر ہاتھ رکھ کر جیسے بھی رکھتے ہیں وہیں پہ رہتی ہیں، اگر آپ دوبارہ اس کو نیچے کرنے کی کوشش کریں تو نہیں آتی۔ اسی لیے اس کا خیال کرنا، میانہ روی کے ساتھ رکھنا۔ اسی لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ میں کمال کو تب ہی پہنچا، میں نے ایک بات نوٹ کی، اگر میرے باپ کی ڈانٹ ڈپٹ نہ ہوتی تو میں اس کمال درجے کو نہ پہنچتا کہ آج علماء بھی جو ہیں میری کتابیں پڑھ رہے ہیں۔ فارسی میں انہوں نے کتابیں لکھی ہیں جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں، بڑے بڑے علماء پڑھاتے ہیں، گلستان بوستان۔ تو انہوں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نذرانہ ہدیہ پیش کیا ہے درود پاک کا، بلغ الاولی بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ فصلوا علیہ وآلہ بلغ الاولی بکمالہ۔ معراج کے کمال کو بیان فرمایا کہ آپ کی کیا کمال ہے، کیا پروان ہے، کیا بلندی ہے کہ آپ عرش پہ پہنچ کر سدرۃ المنتہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات فرمائی، یہی منظر کشی پیش کی ہے۔ بہت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے محب رسول تھے، عاشق رسول تھے،
یہ نذرانہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پیش کیا ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ فصلوا علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ تو بات چل رہی تھی کہ بچے کو جہاں رکھو گے، بچپن میں جیسے پیار دو گے یا تھوڑی سختی رکھو گے تو بڑا ہو کر تمہارا کہا مانے گا، کسی کام پہ بھی لگے گا، یا پھر پڑھ لکھ کر جو ہے بڑا آدمی بنے گا۔ اگر آپ زیادہ پیار حد سے دو گے تو وہ بگڑے گا۔ اگزامپل موجود ہیں، آپ اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں جن کے باپ میانہ روی کے ساتھ سخت لہجہ رکھتے ہیں، ان کے بچے جو ہے کمال بن جاتے ہیں، ہنرمند بن جاتے ہیں، یا پھر پڑھ لکھ کر جو ہے بڑے بن جاتے ہیں۔ تو جن کے والدین نرم مزاج ہیں تو ان کے بچے جو ہیں اکثریت جو ہیں وہ نہیں پڑھتے، کاروبار بھی نہیں کرتے۔ تو اسی لیے اللہ پاک سب بیٹوں کو ہدایت عطا فرمائے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اسی لیے عورت کو، بچے کو آپ مونچھ ہیں، بزرگ فرماتے ہیں کہ مونچھ کو جہاں ٹائٹ کر کے رکھو گے، جب اوپر ہوتی ہے، جب اس کو نیچے کرو تو نہیں آتی۔ تو اسی لیے مونچھیں بچہ اور بیوی جہاں اس کو رکھو گے وہیں قائل رہے گی۔ اگر آپ سر پہ چڑھاؤ گے تو وہ سر پہ چڑھ جائے گی، پھر آپ ڈانٹو گے تو آپ کی بات ہی نہیں مانے گی۔ تو اتنا ڈانٹ ڈپٹ ہونا ضروری ہے کہ آپ کی عزت بھی محفوظ رہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں انسان کو اتنا بدمعاش ہونا ضروری ہے کہ اپنی عزت بچا سکے، اپنی جو ہے عزت محفوظ رکھ سکے۔ اللہ پاک سب بیٹیوں کی عزت محفوظ رکھے، سب مسلمانوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے اللہ پاک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔